اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے جو بولیں تو سنتا ہے اور نہ بولیں تو جانتا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، جن کے طفیل اللہ رب العزت جل شانہ تمام مخلوقات عالمین پر مہربان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاملین یا ذکر اذکار کرنے والے لوگوں پر غیر عاملین لوگ یا ذکر اذکار کو ناپسند کرنے والے لوگ یا خود کو زیادہ عقل مند اور پڑھا لکھا سمجھنے والے لوگ یا ذکر اذکار کی اہمیت اور قوت سے ناواقف لوگ ہمیشہ سے تنقید کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ناقص ذہن کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا یا برا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو، میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب انبیاء، اوصیاء، اولیاء اور فرشتوں کو کچھ عطا نہیں کیا، تو ہم عام انسانوں کو کیا حاصل ہوگا؟ مگر اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے بن مانگے انسان کو بہت کچھ عطا کیا ہے، مگر پھر بھی ہم اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ انہی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلد خوشنودی اور رضا کے حصول کی فوری کوشش کو وظیفہ کہتے ہیں۔ روحانی دنیا میں وظائف کی طاقت ہمیشہ سے ناقابل تردید حقیقت رہی ہے۔ چلیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وظائف کس طرح عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، حروف کے اسرار اور طاقت۔ ہر حرف کا ایک خاص موکل ہے، خصوصاً عربی حرف کا ایک خاص موکل ہوتا ہے جو بہت زیادہ روحانی طاقت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ موکل اس حرف کے پڑھنے والے کو مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے روحانی مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، الفاظ کی توانائی۔ جس طرح حروف سے لفظ بنتا ہے، اسی طرح اس لفظ کے حروف کے موکلات کی الگ الگ مخصوص توانائیاں یکجا ہو کر ایک مضبوط اور طاقتور روحانی توانائی پیدا کرتی ہے۔ جب ان الفاظ کو مخصوص طریقے اور خاص مقصد کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے تو ایک خاص توانائی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، نیت اور یقین۔ جب کسی وظیفے کو مکمل یقین اور نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو وہ فوری اثر دکھاتا ہے۔ نمبر 4، مخصوص اوقات۔ جمعے کے دن ہونے والے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت نماز آیات پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح جب وظائف کو خاص شمسی و قمری اوقات میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور مقصد کے حصول کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، روحانی تعلق۔ جب کوئی شخص مسلسل ذکر و وظائف کرتا ہے تو ان ذکر و وظائف کی قوتوں سے اس شخص کو انسیت ہو جاتی ہے اور اس شخص کا روحانی تعلق عالم بالا سے جڑنے لگتا ہے اور اس کی دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں۔